نہیں مصطفیٰ صاحب، ایک تو ہم بات کریں گے یہ مصطفیٰ یہ کیا عامر کے قتل کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ ایک تسلسل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اشرافیہ کے لوگ، کوئی اپنی بیوی کو مار رہا ہے، کوئی اپنی گرل فرینڈ کا گلا کاٹ رہا ہے۔ عام طور پر تو ہم غریبوں پر الزام لگتا تھا کہ ہم زیادہ جرائم کرتے ہیں، یہ نیا ٹرینڈ ہے اور یہ کیا، اور خاص طور پر اس کا مصطفیٰ عامر کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں سنا ہے کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی ہے کہ ہم لے نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ عامر کے قتل نے کئی ایسے باب واہ کیے ہیں جو اس سے پہلے سننے میں نہیں آتا تھا، یقین میں تو اب بھی نہیں آتا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں جو پوش ایریاز ہیں نا، ہر علاقے میں معروف ہے پوش بستی ہے، وہ جدید بستی جو ہے وہاں کے ہمسائے کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہے۔ بالکل۔ ارمغان جس گھر میں مصطفیٰ کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی، اس گھر کے ہمسایوں کو تب پتہ لگا جب پولیس آ کے ریڈ کرنے اندر گئی اور اندر سے فائرنگ شروع کر دی ارمغان نے۔ اوہ اچھا۔ اتنے عرصے سے جو کچھ وہاں ہوتا رہا، سپٹمبر 2024 میں اس گھر میں جو کال سینٹر تھا وہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں ڈیجیٹل کرائم جو شروع ہوا وہ عالمگیر شہرت پا گیا۔ اس میں 40 نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی عمریں 20 سے 25 سال تھیں، بالکل نو عمری کے بچے، وہ بچے جو جرم کر رہے تھے اس کی خبر کسی اہل خانہ کو ہو سکتی ہو، ہمسائے میں کسی کو نہیں تھی۔ پولیس بے خبر تھی، ضلع انتظامیہ بے خبر تھی، متعلقہ ادارے بے خبر تھے، اور منشیات کے جس کاروبار کا دھندا، وہاں جو دھندا تھا جو پولیس نے اپنی تفتیش میں لکھا مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں، اس سے یہ لگتا ہے کہ اب آپ نے جو جملہ جو آپ نے کہا کہ یہ جرم غربت سے، غریبی سے، غریب بستیوں سے اشرافیہ میں پہنچ گیا ہے، اور وہ جرم تھا چھوٹے لیول کا، چوری چکاری ڈکیتی، روٹی دال پانی کی۔ اب جو جرم ہے نا وہ ایک ہیبٹ ہے، اور ہیبٹ ہے، دیکھیں جو منشیات فروش ہوتا ہے نا وہ پہلے منشیات نوشی پہ لگتا ہے، پھر وہ منشیات فروشی کی طرف آتا ہے، پھر وہ گروہ بناتا ہے، گروہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اور جو پھیلاؤ ارمغان کے مقدمہ قتل جو تھا اس کا عامر کا، اس میں جو چیزیں سامنے آئیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہاں 40 سے 50 افراد وہ تھے جن میں کسی کا تعلق کسی غریب گھرانے سے نہیں تھا۔ ایک ایسا شخص نہیں تھا جو صرف اپنی غربت مٹانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے یہ دھندا کرتا ہو۔ ایک بچی نہیں بھائی، ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، اس حوالے سے آپ نے بڑے انکشافات کیے ہیں ابھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کیس کو آپ نے بڑا نزدیک سے دیکھا، مصطفیٰ عامر قتل ہو گئے، آگے ابھی ارمغان جو ہے، شراز اور ساحر حسن یہ گرفتار ہیں۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ مقتول مصطفیٰ عامر کا ان سے کیا تعلق تھا؟ کیا یہ آپس میں ان کا جو تعلق تھا وہ طالب علمی کا تھا، خاندانی تعلقات تھا، کاروباری تعلقات تھا؟ ان کے تعلقات کیا تھے آپس میں؟ یہ دوست تھے؟ ان کا گہرا تعلق تھا، یہ لوگ فیملی فرینڈز تھے۔ پہلی بات، بڑی تحقیق کے بعد میں بات کہہ رہا ہوں، 3-4 روز کی مسلسل تحقیق کے بعد یہ فیملی فرینڈز تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کاروباری پارٹنر تھے۔ یہ جو کمپیوٹر ملے ہیں 4، ویسے تو وہاں 80 کمپیوٹرز تھے، 80، 4 کمپیوٹر ایسے ہیں جنہیں اب تک پولیس جو ہے وہ باقاعدہ سرچ کر کے اس میں سے کچھ نکالنے کے قابل ہوئی ہے۔ ایک بات، ان میں ان کے گھر آنا جانا ایک دوسرے کے، اور یہی وجہ ہے کہ 6 جنوری کو جب بچہ لاپتہ ہوتا ہے یہ عامر، تو 7 اور 8 کی شام تک، یعنی 48 گھنٹے گزر گئے، گھر والوں کو فکر اس لیے لاحق نہیں ہوئی۔ گمشدگی کی رپورٹ تو لکھ دی تھانے میں، متعلقہ تھانے میں، گمشدگی کی رپورٹ کے بعد گھر والے اس وجہ سے متشوش نہیں تھے کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ ارمغان کے ہاں اس کے آنا جانا کثرت سے تھا۔ ایک بات، مگر ان کے والدین کو پتا تھا یہ جرم کر رہے ہیں؟ ان کے والدین کو جرم کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا، لیکن ارمغان کے والد اور دیگر اہل خانہ عزیز و اقارب جس طرح اس کیس کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اور پولیس کے روبرو، یہ پولیس کی تفتیش بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک ڈی ایس پی سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس
کا رنگ روپ رویہ جو کچھ سامنے آیا ہے نا اس دوران، اس سے یہ لگتا ہے کہ ارمغان کے والد کو ہر چیز کا علم تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقتول کی والدہ وجیہ عامر جو ہیں، مقتول کی والدہ نے جو انکشافات کیے ہیں عدالت میں، جس جرت کا مظاہرہ وہ کر رہی ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، ان کو علم تھا ہر چیز کا کہ جی یہاں اس گھر میں یہ ہے۔ اب کمپیوٹر تو 4 ہیں جو پولیس اوپن کرنے میں کامیاب ہو گئی، ایک کمرہ تھا مقفل، اور وہ اتنا خفیہ کمرہ ہے ارمغان کے گھر میں جو بائیو میٹرک سے کھلتا ہے، اور وہ بائیو میٹرک صرف ارمغان کر سکتا ہے۔ اس کے والد نے بھی انکار کر دیا کمرہ کھولنے سے، اس کے گھر کے دیگر اہل خانہ نے بھی کہا کہ ہم نہیں کھول سکتے۔ پولیس جب ارمغان کو گھر واپس لے کے آئی گرفتاری کے بعد، جب حراست میں لے لیا ریڈ کر کے، فائرنگ ہوئی، ریٹیلیشن ہوئی، ڈی ایس پی کانسٹیبل زخمی ہوئے، اس کے بعد جب واپس دوبارہ اس کو لے کے آئی ہے سرچ کے لیے، تب اس نے فنگر پرنٹ سے کھلوایا ہے۔ یہ جب یہ کھلوایا کمرہ، اس کے اندر سے جو کمپیوٹر نکلے، اس کے بارے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیس پر فائرنگ کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ ارمغان ٹائم گین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا کچھ جو ہے، دیکھیں پہلے تو وہی سوچ کے بیٹھے تھے کہ اب ہم نے اس کی لاش ٹھکانے لگا دی، گاڑی کو آگ لگا دی، اور وہ بلوچستان میں ہے، اب کسی کو علم ہی نہیں ہوگا، وہ تو اپنے طور پہ یقین میں تھے نا۔ لیکن نعیم بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کی رہنمائی آپ سے لوں گا تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ اصل محرکات کیا تھے۔ یہ تینوں چاروں دوست جو تھے وہ اکٹھے بیٹھتے تھے، ان کے کاروباری ٹرمز بھی ہوں گے، اور وہ ڈرگز کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ کیا قتل کے محرکات سامنے آئے ہیں کہ قتل کیوں کیا مصطفیٰ عامر کو؟ کیا کوئی لین دین کا مسئلہ تھا، یا کوئی بڑا راز تھا جو کھل گیا تھا یا کھلنے والا تھا، یا کوئی اور معاملہ تھا؟ قتل کے محرکات کیا تھے، وہ سامنے آئے ہیں سر؟ آپ کی میاں صاحب دوسری بات درست ہے، یہ ایسی خفیہ کہانی ہے جو بہت کم لوگوں تک پہنچی، لیکن میں تصدیق کے بعد یہ بتا رہا ہوں۔ نیو ایئر نائٹ یہاں 7-8 سال سے منا رہے ہیں، 7-8 سال سے۔ اس گھر میں جب یہ بچے جوان ہوئے تو اس گھر میں نیو ایئر نائٹ کی تقریبات ہوتی ہیں۔ وہ محافل 25 تاریخ کے یعنی کرسمس کے بعد، بڑا دن جو ہے، اس کے بعد یہ شروع ہوتی ہیں اور 2-3 جنوری تک جاری رہتی ہیں۔ 31 تاریخ کی شام کو ارمغان نے اپنے ملازموں سے کہا کہ آج اگر، روٹین میں تو آتا ہی تھا وہ، اگر آج یہ عامر آئے تو اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ انہوں نے اس تقریب کی جو 31 کی رات کو تھی اس کی اطلاع بھی نہیں کی ہے عامر کو۔ جب اطلاع نہیں ہوتی تو 3 لڑکیاں اور 8-9 لڑکے وہ اس گھر میں آتے ہیں، وہ آ کے یہاں رہتے ہیں۔ وہ عامر فون کرتا ہے، یہ فون اٹینڈ نہیں کرتے، یہ اس کو عامر سہیل کو، جو بھی نام تھا اس کا، اس کو جی مصطفیٰ عامر کو جو ہے یہ تھوڑا سا دور رکھتے ہیں اس تقریب سے۔ 2 تاریخ کو ایک خاتون جو 31، 30، 31 اور 1 کی شب، تینوں راتیں جو ہے وہاں رہتی ہے، وہ امریکہ میں آج کل، وہ یہ کہتی ہے فون کر کے عامر کو کہ بھائی آپ نہیں آئے۔ اس نے کہا کیوں نہیں آئے، مجھے تو اطلاع ہی نہیں ہے، میں تو فون کر رہا ہوں، آپ لوگ اٹھاتے نہیں ہو۔ اس نے کہا ہمیں منع کیا تھا ارمغان نے کہ تم نے اطلاع نہیں کرنی کسی کو، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ اس نے کہا وہ کچھ باتیں بتاتی ہے کہ جی یہ ایسا ہے، ارمغان ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تمہیں بھی دور کیا، ہم سے لڑوانا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں فون کرتا ہے 2 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر ارمغان کو کہ تم نے میرے سے بڑی زیادتی کی، لیکن تمہارا سارا پول کھل گیا ہے، تمہارے بارے میں تو بڑی شکایتیں کی ہیں بچیاں۔ اس نے کہا کس نے کی؟ اس نے نام نہیں لیا۔ اس نے کہا مجھے پتا جو شکایتیں تمہیں کر رہی ہے سب ایسی۔ اس نے کہا یار تمہارے بارے میں تو وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، کوئی انجوائے نہیں ہم نے کیا، اس کے حالات تو بہت خراب ہیں۔ تو وہ یہ بات سنتا ہے اور سن کے اس پہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فون کرتا ہے شیراز کو اور جو تیسرا بچہ پکڑا گیا ان کو، ان سے یہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ساری لڑکیوں نے یہ بھانڈا پھوڑا، تم نے پھوڑا، کس نے پھوڑا؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے کہا تم نے کسی نے بات کی ہے اسے مصطفیٰ عامر سے؟ اس نے کہا ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے کہا نہیں ہوئی، اچھا کوئی بات نہیں۔ وہ پھر شیراز کو بلاتا ہے اپنے گھر۔ یہ 3 تاریخ کی صبح کو پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ پلاننگ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم اسے مزہ چکھائیں گے جو اس نے میری توہین تضحیق کی ہے۔ وہ توہین تضحیق سمجھتا ہے ارمغان اس کو۔ وہ بلاتے ہیں 3 تاریخ کی شام کو، یہ وہاں جاتا ہے 6 تاریخ کو۔ 6 کو وہاں جاتا ہے، روٹین میں جاتا رہتا ہے، اب 6 کو بھی جاتا ہے۔ 6 کو وہ اندر چلے جاتے ہیں، اندر جا کے شیراز بھی ملتا ہے اور دوسرے 2-3 دوست بھی ملتے ہیں۔ وہ ملنے کے بعد اس کو وہاں بٹھاتے ہیں، ایک لڑکی کو بلا لیتے ہیں جس نے یہ شکایت کی تھی، ان کو شک تھا کہ فلاں نے کی ہے۔
اس کو بلاتے ہیں, یہ جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ لڑکی کو تشدد کرتے ہیں پہلے, ارمغان اور اس کے دوست شیراز وغیرہ, پھر تشدد کرتے ہیں اس کے اوپر, اس ریونج میں کہ تم نے ہماری توہین تضحیق کیوں کی اور نیو ایئر نائٹ پہ نہیں بلایا تھا, تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو. اس پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے اور وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے جو ہے نا راڈ مارتے ہیں لوہے کے, جو پولیس نے برآمد کیا ہے لوہے کا راڈ. ابھی برآمدگی نہیں ڈالی, ابھی برآمدگی صرف 3 کمپیوٹر 4 کمپیوٹرز کی ڈالی ہے, اس راڈ کی برآمدگی نہیں ڈالی ہے پولیس کے قبضے میں. وہ راڈ مارتے ہیں اس کے جوائنٹس پہ, گھٹنوں پہ, شانوں پہ راڈز مار کے اس کو زخمی کرتے ہیں اور طے شدہ پروگرام کے مطابق اسی کی گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے ہیں. اس گاڑی کی ڈگی میں ڈال کے وہ موبائل پہ سرچ, دیکھیں کمپیوٹر ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا اس کے بڑے ماہر تھے ارمغان وغیرہ سارے, یہ وہاں ظاہر 80 کمپیوٹر ملے ہیں اسی کام کے تھے. وہ اس پہ ڈالتے ہیں لوکیشن, سرچ کرتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے کہ یہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں لاش ٹھکانے لگائی جا سکتی ہے اور ہمارے بارے میں شک و شبہ نہ ہو پولیس کو. یہ وہاں سے راستہ لیتے ہیں ہب کا, ہب کے ذریعے جو ہے نا یہ پہنچتے ہیں ایک لسبیلا تحصیل ہے وہاں, اور وہاں کی ایک چوکی کے نزدیک ایک ندی ہے, ندی کے نیچے کو 10-12 گز کے فاصلے پہ ایک وہاں گاڑی جا کھڑی کرتے ہیں اور ڈگی کھول کے اس کو باہر نکالتے ہیں. باہر نکال کے اسے کہتے ہیں دوڑ کر دوڑ. نہیں بھائی, ہاں جی بتائیے. ایک اور پوائنٹ ہے, یہ تو بڑا اندوناک قتل جو ہے وہ سامنے آیا ہے, لیکن ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ آیا ہے, اس پہ تصدیق بھی کیجئے گا کہ جو ساحر حسن ہے اور ارمغان ہے, ارمغان اس وقت نشے میں تھا جب اس کو زخمی کیا, یہ بھی تفتیش میں آیا ہے. اور ساحر حسن کے بارے میں آیا ہے تو بہت بڑا ڈرگ ڈیلر تھا, بلکہ ہے وہ گرفتار ہے. ان کے جو بیانات ہیں ان میں سامنے آیا ہے کہ ان کے پاس MDMA نشے کا نام ہے, اور LSD, کوکین, ویٹ, آئس, الکوہل اور پارٹی پلز اور زومبی ڈرگ, یہ نشہ یہ کرتے بھی تھے اور یہ بیچتے بھی تھے. اب جو کیا ان کے والدین کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا صرف ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی دوستی ہے, آپس میں بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ناظرین کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ جو نشے ہیں یہ عام والدین کو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتے, تو پھر اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ میاں صاحب, آپ نے جتنے نشوں کا نام لیا ان میں سے یہ ایک بھی نہیں کرتے تھے, ایک بھی نشے کے قریب نہیں گئے. یہ بروکر تھے, بروکیج ہاؤس تھا بیسیکلی, یہ بروکیج ہاؤس تھا. یہ ویڈز ایک نشہ ہے, ویڈز, VWDS, ایک پودے کا نام ہے. اس پودے کو صرف بھی کرتے ہیں, سگریٹ میں ڈال کے پیتے بھی ہیں, پنی کے ذریعے پیتے ہیں. یہ دنیا میں ہیروئن کے بعد, آئس کے بعد سب سے مہنگا نشہ ہے, اور اس کے کاروبار میں جو شخص انوالو ہوا اور وہ کامیابی سے کاروبار کر گیا وہ راتوں رات ارب پتی بنتا ہے. یہ ویڈز کا کام کرتے تھے. جو اس کا کمپیوٹر نمبر 3 ہے, پولیس نے 4 نمبر لگائے ہیں, جو 3 نمبر کمپیوٹر ہے اس میں اس ویڈز کی تمام تفصیلات موجود ہیں, جو اس نے فائرنگ کے دوران, پولیس کے بقول ارمغان نے فائرنگ کے دوران جس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی, اجرت میں وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکا. پولیس موقع پہ پہنچ گئی اور وہ دروازہ بعد میں اس کے کیونکہ بائیو میٹرک سے کھلنا تھا, وہ کھلوانے کے بعد پولیس نے قبضے میں لیا. اس کے مطابق ویڈز کا کام دنیا کے 8 ممالک میں ہوتا تھا, جن میں یہ بروکیج ہاؤس پاکستان کا. اگر میں اس کو یہاں پہ, کیونکہ وقت ختم ہو چلا, نہیں مصطفیٰ صاحب, آپ یہ آنے والے دن میں ہم بلائیں گے, کیا اس کی کوئی انٹرنیشنل ڈائمینشنز بھی ہیں؟ گویا ویڈ تو میں جانتا ہوں امریکہ میں بڑی لڑائی ہے, کسی اسٹیٹ میں وہ لیگل ہے, ہاں جی, تو یہ اس لیے پھر انٹرنیشنل کنیکشن بن رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 8 ممالک میں ان کے رابطے تھے, وہ پولیس کو سارے کنیکشن مل گئے. اس کے تحت وجیہ عامر نے 2 بچیوں کو بے گناہ کہا, میری ڈائریکٹ ان سے بات ہوئی. وہ یہ کہتی ہیں کہ جن 2 بچیوں کے نام لیے گئے وہ اس میں شامل نہیں ہے, تیسری بچی ہے. تیسری بچی کا نام انہوں نے عدالت میں دینا ہے, لیکن اس دوران ایک ASI تھانہ درخشاں کا ایک ASI, اس ASI کی 40 کالیں 5 تاریخ سے 9 تاریخ تک, 5 دن, 5, 6, 7, 8, 9, یہ 5 دن اس ASI کی کالیں ملیں. اس ASI کا کنیکشن دنیا کے ان 8 ممالک میں تھا جہاں ان کا کاروبار کی وسعت تھی. ایک بات. دوسری اور بات سنیں, یہ نام سامنے آ جائیں گے ابھی. ایک بچی ایسی ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے کرنسی ڈیلر کی سگی بھتیجی ہے. بہت بڑی خبر دی. پاکستان کے کرنسی ڈیلر کی شی از اے یوزر اور دی ڈیلر. نو شی از دا سپلائر. اس کا پورا خاندان, صرف وہ نہیں, دے آر آل انوالو.
وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. اس خاندان کا دیکھیں یہ جو فوریکس کا کام ہے نا وہ بھی اس گھر میں ہوتا تھا. فوریکس کا سپٹمبر 2024 میں بند ہو گیا. یہی نعیم بھائی، یہی میں رہنمائی آپ سے چاہوں گا. آپ نے کال سینٹر کا بھی ذکر کیا. اس کال سینٹر میں کیا ہوتا تھا؟ کیا کوئی ڈیجیٹل فراڈ ہو رہا تھا اور اس کے بھی کوئی انٹرنیشنل کنیکشن تھے؟ اس سپٹمبر تک کی جو اطلاعات پولیس کو ملی ہیں اس ڈیٹا کے ذریعے، اس ڈیٹا میں میاں صاحب یہ شامل ہے کہ وہاں سے یہ لوگ اپنے گاہک ڈھونڈتے تھے. پہلے میں نے کہا کہ جو شراب فروش ہے وہ شراب نوش ہوتا ہے، جو منشیات فروش ہے وہ منشیات نوش ہوتا ہے. یہ چرس، افیم، ہیروئن، آئس، اس سے بڑھ کے ایک سٹیپ آگے جا کے انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا اکتوبر میں. اکتوبر سے لے کے اب تک کا یعنی 6 ماہ کا تقریباً ڈاٹا جو ہے، 5-6 ماہ کا، 5-6 ماہ کے ڈیٹے میں جن ممالک سے ان کے روابط ثابت ہوئے ہیں ان پہ پولیس نے نہیں، ایکسائز نے نہیں، اب اے این ایف نے ان کے مانیٹرنگ کرنی شروع کی ہے. اب شروع کی ہے. افسوس کس بات کا ہے؟ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اتنے عرصے سے یہ کام چل رہا ہے، ہمسائے تک کو خبر نہیں ہے. لوکل پولیس، سوشل کرائم جو میاں صاحب ہوتا ہے نا، وہ پولیس کی کرائمز کے بغیر، اداروں کی معاونت کے بغیر نہیں ہوتا.